بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو نماز اشراق کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کیا برکتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر مسجد میں ہی بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے ایک حج و عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اس عمل سے مکمل حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، اس نیک عمل کو بھی اپنا لیجئے، نماز اشراق پڑھیں، بلکہ ساتھ 2 رکعت چاشت کے بھی ملا لیجئے، انشاءاللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ نماز اشراق کی برکت سے بخشش ہو گئی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کا طریقہ ہے کہ صبح یعنی فجر کی نماز ادا کر کے سورج نکلنے تک جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور ان پر ہر وقت انور کی تجلی رہے۔ ایسا شخص جب صبح کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ نہ اٹھے، اس وقت تک اس کے پاس جا کر اس کی بخشش مانگ۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک کفن چور 40 سال تک کفن چراتا رہا۔ آخر جب مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے اس کا سبب پوچھا تو بولا، میری ایک عادت تھی کہ جب میں صبح کی نماز ادا کر لیتا تو سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہتا، پھر اشراق کی نماز ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بخشنے والا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے میری اس ایک عمل کو قبول فرمایا اور مجھے بخش دیا۔ میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حج کا ثواب دلانے والے 2 اعمال۔ حضور پیارے اسلامی بھائیوں، حج کا ثواب دلانے والے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، مثلاً رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اور فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتے ہیں، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلامی بھائی جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم حج کا ثواب کیسے کمائیں، ہم والدین کی زیارت کیسے کریں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ گھبرائیں نہیں، الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑتے۔ وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، قبروں میں آرام فرما ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی حج کا ثواب کمانے کا طریقہ بتایا۔ جی ہاں، حدیث پاک سنیے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین دونوں یا ایک جو بھی وفات پا گئے، ان کی قبر پر ثواب کی نیت سے جائے، اس کا یہ عمل مقبول حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ پیار بھری نظروں سے ان کا زیارت کرے، حج کا ثواب پائے گا۔ جس کے والدین وفات پا چکے ہیں، اب بھی اس کے پاس موقع موجود ہے، وہ والدین کی قبر پر جائے، قبر کی زیارت کرے، تب بھی مقبول حج کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم والدین کی زیارت کریں، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو قبر پر حاضری دیا کریں۔ یہ آسان سا کام چاہے دن میں 100 بار کریں، انشاءاللہ ہر بار حج کا ثواب پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔